السلام علیکم لسنرز۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول صیاد کی قسط نمبر 12۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کوئی ڈاؤٹ والی بات تو نہیں ہے نا؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ نہیں باس، ہجر نے اپنے بچپن کی جو تصویر مجھے بھیجی تھی اور ہجر کی جو تصویر آپ نے بھیجی تھی وہ دونوں ایک جیسی ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں کیسز کی تفصیلات بھی ایک سی ہیں۔ ہجر کے دائیں ہاتھ پر جلنے کا نشان، اس کا نام وغیرہ سب آپ کے دیے کیس کے جیسا ہے۔ کیتھی نے اسے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے کیتھی، میری مدد کرنے کے لیے بہت شکریہ، وہ احسان مندی سے بولا۔ خالی شکریہ سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کے اپنی کزن اور ہجر کی اپنی فیملی سے ری یونین کی خوشی میں پارٹی ادھار ہے آپ دونوں پر۔ میزبان راضی ہیں، الہان مسکراتے لہجے میں بولا۔ ہجر تک میرا پیغام پہنچا دیجیے گا، سارے ثبوت میں آپ کو بھیج دیتی ہوں۔ تم ہجر سے اس بارے میں کچھ مت کہنا، میں خود اسے بتا دوں گا، الہان نے ہدایت دی۔ ٹھیک ہے، گڈ لک۔ چند اختتامی کلمات ادا کرنے کے بعد الہان نے فون بند کیا۔ اس کی آنکھیں مسلسل مسکرا رہی تھیں، خوشی کے احساس اس کو گھیرے ہوئے تھا۔ اسے بہت حد تک یقین تھا کہ ہجر ہی اس کی پھپھو آنیہ کی بیٹی ہے، مگر اس کے دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہجر نہ ہو جو 26 سال پہلے کھو گئی تھی۔ آج کیتھی کی جانب یقین دہانی کے بعد اس کے ڈر کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی خوشی کس سے بانٹے۔ پہلے اس نے سوچا کہ احتشام چچا کو بتا دے، پھر اسے خیال آیا کہ سب سے پہلے اسے ہجر کو بتانا چاہیے، کیونکہ وہ یہ خبر جاننے کا حق رکھتی ہے۔ یہی سوچ ذہن میں آتے ہی اس نے ہجر کی جانب قدم بڑھائے۔ ہجر! آگے چونکہ عورتوں کا ہجوم تھا، اس لیے اس نے کچھ فاصلے پر رک کر بلند آواز میں بے تکلفی سے اسے پکارا۔ اس کے یوں بے تکلفی سے پکارنے پر ہجر نے چونک کر گردن موڑی۔ مس ہجر! اسے احساس ہو گیا تھا کہ جوش میں وہ کچھ زیادہ ہی انفارمل ہو گیا ہے، تبھی اس نے تصحیح کی۔ جی۔ وہ ہجوم سے نکل کر اس کی جانب بڑھنے لگی۔ چلیں، اسے قریب آتے دیکھ کر الہان بولا۔ وہ دونوں اب بیرونی گیٹ کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ ہم بیورو نہیں جا رہے، گاڑی سٹارٹ کرتے ہی الہان نے اسے اطلاع دی۔ کیوں؟ اگر بیورو نہیں جا رہے تو پھر کہاں جا رہے ہیں؟ ایل وی ہاؤس، بغیر اس کی جانب نگاہ کیے الہان نے کہا۔ کون سے ایل وی ہاؤس؟ اگر بیورو نہیں جانا تو مجھے اپارٹمنٹ ڈراپ کر دیں، وہ حتمی لہجے میں بولی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کو جلد بتا دوں گا کہ میرا اس کیس سے کیا تعلق ہے، تو بس وہی بتانے کے لیے آپ کو ایل وی ہاؤس لے جا رہا ہوں، مستعدی سے ڈرائیونگ کرتے اس نے جواب دیا۔ کیس کے متعلق بتانے کے لیے ایل وی ہاؤس جانا ضروری ہے؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا۔ اور بھی کچھ بتانا ہے مجھے۔ کیا؟ آپ کے پیرنٹس کے بارے میں بتانا ہے؟ مور اور فار کے بارے میں آپ نے کیا بتانا ہے؟ وہ مسلسل سوال کر رہی تھی۔ فاسٹر پیرنٹس کی نہیں، میں اصلی پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں۔ الہان کی بات پر ہجر ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی۔ آپ کو ان کے بارے میں کیسے پتا ہے؟ وہ اب اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیتھی کا فون آیا تھا کچھ دیر پہلے، اس نے بتایا ہے کہ آپ کو بھی فون کر رہی تھی، مگر آپ کا فون گاڑی میں تھا۔ بات اہم تھی، اس لیے اس نے مجھے بتا دی تاکہ میں اس کا پیغام آپ تک پہنچا دوں، الہان نے تفصیل بتائی۔ میرے پیرنٹس کے بارے میں کیا بتایا اس نے؟ لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس نے سوال کیا۔ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، کچھ لمحوں میں ہم ایل وی ہاؤس پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کر نہ صرف میں آپ کو آپ کے پیرنٹس کے بارے میں بتاؤں گا بلکہ دکھا دوں گا۔ اس کی بات پر ہجر کی آنکھیں پھیلیں۔ مزید کوئی سوال نہیں۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب الہان روبدار آواز میں بولا۔ خاموش رہنے کے سوا ہجر کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، سو وہ خاموشی سے خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے لگی۔ صیاد، باب نمبر 15۔ I believe the only way to reform people is to kill them. Serial killer called 15۔ سبک رفتاری سے چلتی گاڑی کے ٹائر ایل وی ہاؤس کے باہر چرچرائے۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر الہان باہر نکلا جبکہ پیسنجر سیٹ سے ہجر باہر نکلی۔ وہ ایل وی ہاؤس کی سفید عمارت کو انجان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد الہان نے اسے اندر بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اسے چند قدم کے فاصلے پر چلنے لگا۔ وہ لان کراس کر رہے تھے جب لان میں کھڑے ایلکس پر نگاہ پڑتے ہی الہان نے اسے پکارا۔ ایلکس، وہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز پر ایلکس ان کی جانب بڑھنے لگا۔ اپنی جانب بڑھتے اس روبوٹ کی جانب ہجر بھی متوجہ تھی۔ ویلکم ہوم باس۔ الہان کو ویلکم کرنے کے بعد ایلکس ہجر کو اسکین کرنے لگا۔ ایلکس، یہ مس۔ الہان ہجر کا تعارف کروانے ہی والا تھا جب ایلکس اس کی بات کاٹ کر جھٹ سے بولا۔ ویلکم ہوم بھابھی۔ ایلکس کے منہ سے ہجر کے لیے بھابھی کا لفظ سن کر جہاں ہجر کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا وہیں الہان بھی شردر رہ گیا تھا۔ اسے بھابھی کہنے کے بعد اب ایلکس کے ٹرنک میں لگی اسکرین پر سرخ رنگ کا دل واضح ہوا تھا اور ساتھ ہی بیک گراؤنڈ میں سافٹ سانگ چلنے لگا تھا۔ ایلکس، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے قریب جاتے ہوئے الہان نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ باس، آپ ہمارے بھائی کی طرح ہیں اور ایلکس کا جواب پورا ہونے سے پہلے ہی ماتھے پر تیوری چڑھائے الہان بولا۔ کس نے یہ بات ڈالی ہے تمہارے دماغ میں؟ ان دونوں کی گفتگو کے دوران ہجر خاموش تھی۔ در حقیقت اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ باس، سر پیٹر نے میری تھیم چینج کی ہے۔ بھابھی کا تعارف سر اینڈی نے کروایا ہے، جبکہ انہیں دیکھ کر سافٹ سانگ چلانے کا آرڈر سر جارج نے دیا تھا۔
ایلیکس نے بڑے اطمینان سے سارا ملبہ اینڈی، پیٹر اور جارج پر ڈالا۔ اس کی بات سن کر الہان کا دل کیا ان تینوں کا سر پھاڑ دے، اور اگر وہ اس کے سامنے ہوتے تو یقیناً وہ ایسا کرنے سے گریز نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، اتنا کہتے ہی الہان نے ایلیکس کا پاور آف کا بٹن دبایا اور دل ہی دل میں ان تینوں کی کلاس لینے کا ارادہ کرتے وہ ہجر کی جانب مڑا جو کڑی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ آئی ایم سوری، یہ سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ الہان بس اتنا ہی کہہ پایا تھا جبکہ ہجر نے اس کی معذرت کے جواب میں کچھ کہنا ضروری نہیں سمجھا اور ایک نظر اس پر ڈال کر خاموشی سے اندر بڑھنے لگی۔ خفیف سے انداز میں سر جھٹکتے الہان نے اس کی تقلید کی۔ وہ اندرونی دروازے کو پار کرنے ہی والے تھے جب دروازے کی دوسری جانب سے احتشام چچا باہر آتے دکھائی دیے۔ سادی شرٹ اور کوٹ میں ملبوس احتشام اپنے دوست حیدر سے ملنے جا رہے تھے، مگر جیسے ہی ان کی نظر الہان کے ہم قدم چلتی ہجر پر پڑی انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہجر کے اتنی جلدی ایلوی ہاؤس آنے کی انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی۔ السلام علیکم۔ دروازے میں کھڑے لگ بھگ 50 سالہ شخص کو دیکھ کر ہجر نے سلام میں پہل کی۔ سر پر جا بجا سفید بال، چوڑی پیشانی، نظر کے چشمے کے پیچھے چھپی زمانہ شناس آنکھوں والے احتشام چچا ہجر کو گریسفل لگے تھے۔ وعلیکم السلام۔ احتشام چچا نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کے ہاتھ پھیرنے سے ہجر کو فار یاد آئے تھے۔ فار بھی ہمیشہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو ایک صاحبہ کی موجودگی کا احساس دلاتے تھے۔ مس ہجر، یہ احتشام چچا ہیں، اور احتشام چچا، یہ مس ہجر ہیں۔ آپ کو بتایا تھا نا میں نے۔ الہان نے تعارف کی فارمیلٹی ادا کی اور ساتھ ہی ایسے ظاہر کیا جیسے احتشام چچا ہجر سے پہلی مرتبہ مل رہے ہوں۔ ہاں یاد آیا، کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا تم نے۔ بیٹی کیسی ہیں آپ؟ احتشام چچا نے انجان بننے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ میں ٹھیک ہوں، ہجر مسکرا کر بولی۔ ان کے انداز مخاطب اور ان کے رویے سے ہجر کو بہت اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ ویلکم ہوم، میرا مطلب ہے ویلکم ٹو آور ہوم۔ احتشام چچا نے اسے اندر بڑھنے کا راستہ دیا۔ ہجر کو یہاں کیوں لائے ہو؟ کوئی خاص بات ہے؟ جب تک کیتھی کنفرم نہیں بتا دیتی تمہیں اسے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ دھیمی آواز میں احتشام الہان پر برسے۔ وہ اردو میں بات کر رہے تھے تاکہ ہجر اگر ان کی بات سن بھی لے تو سمجھ نہ پائے۔ آپ کہیں جا رہے تھے احتشام چچا؟ ان کی بات کو نظر انداز کر کے الہان بلند آواز میں شستہ انگریزی لب و لہجے میں بولا۔ ہجر جو ہال کے وسط میں کھڑی ایلوی ہاؤس کا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی، الہان کی بات پر ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ حیدر سے ملنے جا رہا تھا۔ اپنی بات کا نظر انداز کیے جانا ان پر گراں گزرا تھا مگر ہجر کو متوجہ دیکھ کر وہ ضبط کر گئے تھے۔ اوہ ہو، آپ کو تو دیر ہو رہی ہوگی، جائیں، حیدر انکل انتظار کر رہے ہوں گے۔ الہان جھٹ سے بولا۔ نہیں نہیں، گھر میں آئے مہمان کو چھوڑ کر حیدر سے ملنے جاتا میں اچھا لگوں گا بھلا؟ میں حیدر کو منع کر دیتا ہوں۔ ہجر کو دیکھ کر احتشام نے حیدر سے ملنے جانے کا ارادہ بدل دیا۔ مس ہجر کی فکر نہ کریں، میں ان کو کمپنی دے دوں گا، آپ جائیں، ہماری وجہ سے اپنا پلان خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں مس؟ الہان انہیں بھیجنے پر بضد تھا۔ مسٹر سی ای او ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل، آپ اپنا پروگرام خراب نہ کریں میری وجہ سے۔ ہجر نے اصرار کیا۔ تم اور الہان میرے لیے ایک جیسے ہو اور اگر تم بھی الہان کی طرح مجھے احتشام چچا کہو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ احتشام کا شفیق انداز دیکھ کر ہجر منع نہیں کر پائی تھی۔ ٹھیک ہے احتشام چچا۔ پہلی ملاقات میں احتشام کا ہجر کو تم کہہ کر پکارنا اور تو اور اسے انکل کی بجائے احتشام چچا کہنے کی ہدایت دینا۔ الہان ان کی بے تکلفی پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ ان کی بے تکلفی کے جواب میں ہجر انہیں سخت الفاظ کہے گی، مگر سوچ کے برعکس جب ہجر نے مسکرا کر حامی بھری تو اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ دل ہی دل میں اسے احتشام کی قسمت پر رشک آیا۔ گڈ، میں اب چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ اتنا کہہ کر احتشام باہر کی جانب بڑھ گئے مگر جانے سے پہلے وہ الہان پر جتاتی نگاہ ڈالنا نہ بھولے تھے۔ مس فریحہ۔ احتشام کے جانے کے بعد وہ وہیں لاؤنج میں کھڑے تھے جب الہان نے ہانک لگائی۔ اس کی پکار پر کچن میں کام کرتی فریحہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ الہان نے ایلوی ہاؤس کی صفائی کے لیے صبح فریحہ کو بلایا تھا کیونکہ وہ اور احتشام چچا اتنے بڑے گھر کو صاف نہیں کر سکتے تھے۔ ہجر کے بیورو جانے کے بعد فریحہ چند اور میڈس کے ہمراہ ایلوی ہاؤس آ گئی تھی۔ صبح سے اب تک بہت صفائی کا کام نپٹ گیا تھا۔ جی سر، وہ مؤدب انداز میں بولی۔ فریحہ کو یہاں دیکھ کر ہجر کو تعجب ہوا تھا مگر اس نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھوپھو کا کمرہ صاف ہو گیا ہے؟ الہان نے دریافت کیا۔ جی، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ ٹھیک ہے مس ہجر، آپ کیا لیں گی؟ فریحہ کو جواب دینے کے بعد اس نے ہجر سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ مس فریحہ کچھ دیر میں 2 چائے کے کپ لے کر پھوپھو کے کمرے میں آئیں۔ اس کے منع کرنے کے باوجود الہان نے اس کے لیے چائے بنانے کا آرڈر دیا۔ الہان کو پہلی ملاقات والی حرکت دہراتے دیکھ کر ہجر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ یہ کیا حرکت کی آپ نے؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ الہان نے خود کو مکمل انجان ظاہر کیا۔ جب میں نے آپ کو منع کر دیا تھا کہ میں نے چائے نہیں پینی تو کیوں منگوائی ہے آپ نے؟ آپ ہمیشہ اپنی مرضی کیوں کرتے ہیں؟ کسی دوسرے کی بات کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں؟ تیوری چڑھائے وہ تیکھے چتونوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں راہداری کے اختتام پر بنے آنیا کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔
آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں نے چائے اس لیے منگوائی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے سن کر آپ کو چائے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے غصے کے جواب میں الہان نے پرسکون انداز میں وضاحت دی۔ میں آپ کو بالکل صحیح سمجھ رہی ہوں۔ ایک بات اور، مجھے کس چیز کی ضرورت نہیں اور کس چیز کی ضرورت ہے اس بات کی فکر آپ نہیں کریں تو بہتر ہے۔ بات کے اختتام میں ہجر نے نظریں گھمائیں۔ مس فریحہ ایک گلاس پانی لائیں۔ مس ہجر اپنا ٹیمپر لوز کر رہی ہیں اور اس وقت انہیں پانی کی شدید ضرورت ہے۔ الہان نے اسے چڑھایا اور خود آنیہ کے کمرے کا دروازہ وا کر کے اندر چلا گیا۔ ہجر جو اسے کچھ سخت کہنے کے ارادے سے اس کے پیچھے بڑی تھی، کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی زبان تالو سے جا چپکی۔ وہ عجیب سی نظروں سے کمرے کے دیوار پر لگی آنیہ کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ اس تصویر سے ہوتے ہوئے اس کی نگاہ اگلی تصویر پر پڑی جس میں آنیہ کے ساتھ ہارون تھا۔ پھر وہ اس تصویر کو دیکھنے لگی جس میں 5 افراد تھے، لگ بھگ 25 سالہ 4 لڑکے اور ان کے وسط میں کھڑی لڑکی۔ اس تصویر میں آنیہ کے دائیں جانب ہارون کے ساتھ اللہ یار اور آنیہ کے بائیں جانب مرتضیٰ اور احتشام تھے۔ چونکہ کچھ دیر پہلے وہ احتشام سے مل چکی تھی اس لیے وہ تصویر میں احتشام کو پہچان گئی تھی۔ تصویر میں موجود باقی سب افراد اس کے لیے اجنبی تھے۔ ان سب تصویروں سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ ایک بچی کی تصویر سے ٹکرائی۔ اس تصویر پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں، نگاہیں ساکت ہوئیں اور حواس منجمد ہونے لگے۔ بے اختیار اس نے ہاتھ بڑھا کر تصویر کو چھوا۔ تصویر میں موجود سیاہ چمکتی ہوئی آنکھیں وہ بخوبی پہچانتی تھی۔ کئی لمحے وہ یوں ہی ان سیاہ آنکھوں میں جھانکتی رہی، پھر اپنے جذبات پر بند باندھنے لگی۔ اپنے آپ کو بمشکل کمپوز کر کے وہ مڑی اور استفہامی انداز میں بولی، یہ تو میری۔ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب الہان بول پڑا، جی یہ آپ کے بچپن کی تصویر ہے۔ میری تصویر یہاں آپ کے پھپھو کے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ وہ تیکھی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ الہان کی پھپھو کے کمرے میں اپنی تصویر دیکھ کر وہ واقعی شوق میں مبتلا تھی۔ ماں کے کمرے میں اس کے بچے کی تصویر ہونا معیوب بات تو نہیں ہے۔ اس نے مبہم سے انداز میں بات کہی، کیا مطلب؟ وہ شاید حقیقت سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا مگر آپ کو میری بات خاموشی سے سننی ہوگی، کوئی سوال کیے بغیر، الہان اطمینان سے بولا۔ اس کی بات پر ہجر نے اس پر نگاہ ڈالی تو الہان نے ایک جانب رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہجر خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی۔ ذہن میں مختلف سوال گردش کر رہے تھے جن کے جواب صرف اس کے سامنے بیٹھا شخص ہی دے سکتا تھا، تو وہ اس کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ اس کے چہرے پر بچھا سوچوں کا جال الہان مرتضیٰ کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں تھا۔ وہ خود اس کو سوچنے کا وقت دے رہا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ذہنی طور پر وہ خود کو تیار کر لے۔ اسی دوران فریحہ چائے اور لوازمات لے کر اندر داخل ہوئی۔ ٹرے کو میز پر رکھنے کے بعد وہ باہر چلی گئی، جبکہ الہان نے ٹرے میں رکھا پانی کا گلاس ہجر کے آگے رکھا جسے ہجر نے ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا۔ الہان نے اپنی چوتھی سالگرہ پر اتاری جانے والی ان 5 کی تصویر میز پر رکھی، پھر اس کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ ہجر سر جھکائے خاموشی سے اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ یہ الوی ہاؤس جو آپ کو ویران لگ رہا ہے نا، یہ کسی زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب اس کے در و دیوار گہکوں سے گونجتے تھے۔ یہاں کی رونقیں اس گھر کے افراد مرتضیٰ، آنیہ، احتشام اور ہارون کے باعث تھیں۔ وہ ہارون پر زور دیتے ہوئے بولا اور پھر ہجر کے تاثرات دیکھنے لگا۔ ہارون، چہرے پر بے چینی لیے ہجر نے زیر لب دہرایا۔ آنیہ اور مرتضیٰ جڑواں تھے جبکہ ہارون ان کا تائے زاد اور احتشام ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ بچپن کی دہلیز پار کر کے جب انہوں نے جوانی میں قدم رکھا تو مرتضیٰ اور آنیہ کے والد عادل الوی کی بگڑتی صحت کے پیش نظر ان کے بڑے بھائی عابد الوی یعنی ہارون کے والد نے آنیہ کی شادی اپنے بیٹے ہارون جبکہ مرتضیٰ کی شادی اپنی دوست کی بیٹی فرح سے کر دی۔ اس کے منہ سے آنیہ اور ہارون کی شادی کی بابت سن کر ہجر نے بے ساختگی سے میز پر رکھی تصویر کے بیچوں بیچ کھڑی اس خوبصورت نقوش والی لڑکی کو دیکھا۔ ان کی شادی کے کچھ دیر بعد ہی عادل صاحب کی وفات ہو گئی۔ مرتضیٰ اور آنیہ جو پہلے ہی ماں کے سائے سے محروم تھے، باپ کے چلے جانے پر تہی داماں ہو گئے۔ ان حالات میں عابد صاحب اور ان کی بیوی فاریہ نے ان کو حوصلہ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں باپ کی جدائی کے غم کو بھلا کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے۔ مرتضیٰ اور ہارون اپنے خاندانی بزنس کو سنبھالتے تھے جبکہ احتشام فورن سروس میں جاب کرتا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد مرتضیٰ اور فرح کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ آنیہ کی چونکہ اس وقت اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے اس کی محبت اور توجہ کا مرکز اس کے بھائی کا بیٹا تھا۔ ہارون اور مرتضیٰ کے فیکٹری جانے کے بعد اس کا پورا دن مرتضیٰ کے بیٹے کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ اس بچے کو بھی آہستہ آہستہ اس سے حیثیت ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کی گود سے زیادہ وہ آنیہ کی گود میں رہتا تھا۔ شادی کے 4 سال بعد آنیہ کو اللہ نے بیٹی عطا کی۔ اپنی بیٹی کو گود میں بھرتے آنیہ کے دل میں بے اولاد ہونے کی آخری کسک بھی دور ہو گئی تھی۔ الہان نے ایک نگاہ اسکارف میں لپٹے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر الہان جان گیا تھا کہ وہ اس سے اپنے تاثرات چھپانا چاہ رہی ہے۔ ایک لمبی سانس بھرتے اس نے بات دوبارہ جوڑی، وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مرتضیٰ کا بیٹا 4 سال کا ہو گیا جبکہ آنیہ کی بیٹی 1 سال کی تھی۔ گزرے سالوں میں مرتضیٰ اور ہارون کا بزنس بہت وسیع ہو گیا تھا۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہروں میں ان کی گارمنٹس کی فیکٹریاں تھیں۔ گوادر میں فیکٹری کی جگہ کے انتخاب کے لیے انہیں مشکل ہو رہی تھی۔ بہت سی لوکیشنز دیکھنے کے باوجود انہیں کوئی جگہ مناسب نہ لگ رہی تھی۔ گردن خوار ہونے کے بعد انہوں نے آخر ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ یہ جگہ اللہ یار کی تھی اور ان کے اصرار کے باوجود اللہ یار نے انہیں وہ جگہ بیچی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس کی زمین پر فیکٹری بنا لیں اور ہر مہینے ایک مخصوص رقم اسے دیتے رہیں۔ ہارون اس کی بات پر شش و پنج کا شکار تھا، مگر اس کا رکھ رکھاؤ اور اخلاق دیکھ کر اس نے حامی بھر لی۔ یوں ہی ان کی دوستی اللہ یار سے ہوئی، جو وقت کے ساتھ گہری ہوتی گئی۔ مرتضیٰ کے بیٹے کی 14ویں سالگرہ میں اللہ یار بھی آیا تھا اور اس دن اللہ یار نے ان سب کو اپنے گھر گوادر آنے کی دعوت دی۔ اس کے اصرار پر ہارون نے گوادر جانے کی حامی بھر لی۔ وانیہ کے گوادر جانے کے خوف والی بات چھپا گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد مرتضیٰ اور ہارون کی فیملی گوادر روانہ ہوئی، جبکہ احتشام جاب کے باعث دبئی روانہ ہوا۔ گوادر سے واپسی کے وقت مرتضیٰ کا بیٹا اپنی پھپھو آنیہ کے ساتھ ان کی گاڑی میں تھا۔ ہائی وے پر گاڑی سبک رفتاری سے دوڑ رہی تھی جب گاڑی کے ٹائر پر بندوق کی گولی لگی۔ اسٹیئرنگ پر ہارون کی گرفت کمزور ہونے کے باعث گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی اور بل کھاتی ہوئی ایک درخت سے بری طرح ٹکرائی۔ اس حادثے کی تباہ کاریوں سے ایک وجود بالکل محفوظ رہا تھا، جبکہ باقی 3 نفوذ بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ الہان کے چہرے پر ضبط کی سرخیاں چھائی تھیں۔ جانتی ہیں وہ صحیح سلامت بچنے والا وجود کس کا تھا؟ شدت جذبات کے باعث اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ وہ وجود آپ کا تھا ہجر ہارون الوی۔ پھپھو نے آپ کو خود سے بھینچ لیا تھا تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ وہ اپنی بیٹی کو خراش سے بھی محفوظ رکھنا چاہتی تھیں، جبکہ اس حادثے میں پھپھو، ہارون چچا اور میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اسے حقیقت سے آشکار کر رہا تھا۔ اس کی بات پر ہجر نے اس پر نگاہ ڈالنی چاہی، مگر آنکھ میں ابھرتی نمی کے باعث وہ فوراً نظر جھکا گئی تھی۔ پلکیں جھپکتے ہوئے اس نے آنسوؤں کو واپس دھکیلا۔ کیا آنیہ الوی اس دنیا میں ہیں؟ بڑے ضبط سے ہجر نے سوال کیا۔ اس کے سوال پر الہان کی آنکھوں میں سرخی آئی۔ نہیں، تکلیف کے احساس سے چور لہجے میں اس نے ایک لفظ کہا تھا۔ اس کا جواب سن کر ان کالی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ہارون الوی؟ اس کے لہجے کی نمی الہان سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ شاید نہیں، ایک گہری سانس بھرتے الہان بولا۔ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ وہ الہان سے نظریں نہیں ملا رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھے۔ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ عارضوں پر جھکی پلکوں کی جنبش اور ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے الہان بولا، میں نے جو سننا تھا سن لیا۔ اتنا کہہ کر وہ ایک جھونکے کی طرح اس کے قریب سے گزر کر کمرے کے دروازے کو پار کر گئی۔ بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے الہان اس کے پیچھے گیا۔ دھندلی آنکھوں کو صاف کرتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اندرونی دروازے کو پار کرنے ہی والی تھی جب وہ اسے پکار بیٹھا۔ ہجر؟ اس کی پکار پر نہ جاتے ہی اس کے قدم تھمے۔ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، میں چلی جاؤں گی۔ اس کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ اندھیرا زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اکیلی نہ جائیں۔ آپ یہاں کے راستوں سے واقف نہیں۔ اس کے لہجے میں فکر کا عنصر شامل تھا۔ آپ میری فکر مت کریں۔ کتنی آسانی سے وہ اسے خود سے لاپرواہ ہونے کا کہہ رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گیا۔ کیا اتنا ہی آسان تھا اس کے لیے ہجر کے وجود سے لاپرواہ ہو جانا؟ استہزائی انداز میں وہ سوچ کر رہ گیا۔ یہاں خاموشی سے کھڑی رہے، میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ اب کی بار وہ سختی سے بولا۔ میں اس وقت تنہائی چاہتی ہوں، وہ تکے ہوئے انداز میں بولی۔ میں آپ کی تنہائی میں خلل نہیں ڈالوں گا، خاموشی سے ڈرائیو کروں گا۔ آپ میری موجودگی کو فراموش کر کے خود کو تنہا سمجھیے گا۔ کیا آپ کی موجودگی کو فراموش کرنا اتنا ہی آسان ہے؟ وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی، جبکہ الہان اپنی بات کہنے کے بعد گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی ہجر کے آگے روکی، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی مرضی اس نے اپنی ہی کرنی ہے۔ راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ اپنی بات پر عمل کرتے ہوئے الہان نے سارے راستے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا، جبکہ ہجر سر جھکائے ضبط کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ جس سوچ کے ذہن میں آتے ہی اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں، آج وہ سوچ حقیقت کا روپ دھار گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بلند آواز میں روئے، اپنے دکھ کا اعلان کرے، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے کمزور سمجھے۔ گاڑی اپارٹمنٹ والی بلڈنگ کے باہر رکتے ہی وہ بغیر اختتامی کلمات کہے ایک جھٹکے سے باہر نکلی۔ الہان سے نگاہ ملائے بغیر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بلڈنگ کے اندرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ الہان اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ وہ اسے دو پھول تسلی کے کہنا چاہتا تھا، مگر اس نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ در حقیقت الہان کے پاس اسے بتانے کے لیے اور بہت کچھ تھا، مگر وہ اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ لمبی سانس ہوا کے سپرد کرتے اس نے گاڑی واپس کی جانب موڑ لی۔ شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد کے پرائیویٹ روم میں ایک عورت بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کا جسم مختلف ٹیوبز میں جکڑا تھا۔ لگ بھگ 32-35 سال کی اس عورت کا وجود ہڈیوں کے ڈھانچے کی مانند تھا۔ وہ دماغی بیماری کی مریضہ تھی۔ اس کی اس حالت کی وجہ ایک شدید جھٹکا تھا۔ اس جھٹکے سے اس کے دماغ کے سیلز ختم ہو گئے تھے اور اس کا دماغ سکڑ گیا تھا۔ وہ عورت کوئی اور نہیں آنیہ الوی تھی اور ہجر کی گمشدگی کی خبر اس کے لیے وہ دھچکا تھا
جس نے اسے اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ اس پرائیویٹ روم میں بیڈ کے بائیں جانب لگے بینچ پر مرتضیٰ اور الہان بیٹھے تھے۔ مضبوط اور توانا مرتضیٰ کے کندھے اس وقت جھکے ہوئے تھے۔ آنیہ سے مشابہت رکھتے اس کے نقوش پر افسردگی چھائی تھی۔ الہان کی عمر اس وقت 12 سال تھی، مگر دبلا پتلا سا وجود ہونے کے باعث وہ اپنی عمر سے چھوٹا لگتا تھا۔ اس کے پاؤں میں ایک گہرا زخم تھا جس میں سے خون رس رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر تکلیف کا شائبہ بھی نہ تھا۔ وہ ہر احساس سے عاری چہرہ لیے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مرتضیٰ کئی مرتبہ اسے مرہم پٹی کروانے کے لیے کہہ چکا تھا، مگر وہ اس کی بات کے جواب میں ایک سرد نظر اس پر ڈال کر دوبارہ سر جھکا لیتا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا اور مرتضیٰ سے سوال کیا، میری آنی کو کیا ہوا ہے؟ وہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ وہ میری بات کا جواب بھی نہیں دے رہی۔ آپ نے ان سے ایسا کیا کہا تھا جو ان کا دماغ قبول نہ کر پایا؟ الہان نے آنیہ کے متعلق پے در پے سوالات کیے۔ اس کی آواز میں اپنی آنی کے لیے فکر تھی، مگر اس کے چہرے پر پریشانی کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ شاید اسے اپنے جذبات ظاہر کرنے نہیں آتے تھے۔ مرتضیٰ خاموشی سے اس کے بے حس چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اپنے درد پر قابو پاتے بولا، آپ کی آنی جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے الہان سے زیادہ خود کو تسلی دی، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اس کی بات پر الہان نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جیسے اس کی بات کا مطلب نہ جان سکا ہو۔ مرتضیٰ اپنی پریشانی میں اس کی جانب نہ دیکھ پایا تھا۔ اگر دیکھ لیتا تو شاید اس کی دعا لفظ سے ناواقفیت جان لیتا۔ کمرے میں دوبارہ سے خاموشی کا راج تھا۔ وہ پچھلے 3 دن ہسپتال میں تھے، مگر آنیہ کی حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ مسلسل بے ہوش تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کی مرتضیٰ اور الہان سے دوبارہ بات نہ ہو پائی تھی۔ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ گھر جا کر کپڑے تبدیل کر آؤ، مرتضیٰ نے کئی مرتبہ کہی جانے والی بات دہرائی۔ مجھے آنی کے پاس ہی رہنا ہے۔ اس نے وہی جواب دیا جو وہ پچھلے 3 دنوں سے دے رہا تھا، اگر نہیں جانا تو کم از کم اپنے زخم کی ڈریسنگ کرواؤ، اس طرح تمہارا زخم خراب ہو جائے گا۔ جو زخم مرہم لگنے کا وقت کھو دیتے ہیں ان کے نشانات باقی رہ جاتے ہیں۔ مرتضیٰ نے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے آنی کے پاس رہنا ہے۔ اس کے جواب پر مرتضیٰ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے اس کا غیر معمولی رویہ مرتضیٰ کو کھٹک رہا تھا۔ نہ وہ ہنستا، نہ ہی زخم لگنے پر درد محسوس کر رہا تھا۔ بے تاثر اور سرد سا چہرہ لیے وہ کئی گھنٹے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا رہتا۔ مرتضیٰ اس کے سرد رویے کی وجہ جاننے سے قاصر تھا۔ دل ہی دل میں اس نے الہان کو جلد کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کا ارادہ کیا۔ ایلوی ہاؤس کے گرد بنے لان کے اندھیرے گوشے میں وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، نگاہیں غیر معینہ نقطے پر ٹکائے وہ ارد گرد سے بے نیاز اپنی سوچوں میں گم تھا۔ ہجر کو ڈراپ کر کے آنے کے بعد اس نے احتشام چچا کو ہجر کی اصل پہچان کے متعلق بتا دیا تھا۔ سچائی سننے کے بعد ان کے چہرے پر چھانے والا سکون اور اطمینان ان کے اندرونی حالت کی عکاسی تھا۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ اس کو کسی کشمکش کا شکار دیکھ کر احتشام چچا نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، ایک بے چینی سی لگی ہے۔ اس کے ہر انداز سے بے سکونی جھلک رہی تھی۔ جب وہ نہیں تھی تب بھی تو تم بے سکون تھے، اور اب وہ مل گئی ہے تو بھی تمہیں سکون میسر نہیں۔ احتشام اس کو زیرک نگاہوں سے دیکھتے بولے، سکون تو مجھے ایک دن ہی آئے گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، وہ مبارک دن کون سا ہوگا؟ احتشام نے دلچسپی سے سوال کیا۔ جس دن میں اس کے سارے حقوق اپنے نام لکھوا لوں گا۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ ایسا کیوں چاہتے ہو تم؟ وہ اس کی سوچوں میں جھانکنا چاہ رہے تھے۔ میں پپو سے کیا وعدہ نبھانا چاہتا ہوں۔ وہ وعدہ تم مجھ سے دور رہ کر بھی نبھا سکتے ہو، احتشام نے مشورہ دیا۔ الہان کی بات کے جواب میں خاموش رہا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر احتشام ایک بار پھر بولے، کیا اس نے انکار کر دیا؟ میں اسے راضی کر لوں گا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے کر کے دکھائے گا۔ کس چیز کے زوم نے تمہیں یہ کہنے پر مجبور کیا ہے؟ پرسنالٹی نے یا پھر دولت نے؟ وہ جاذب شخصیت سے یا دولت سے متاثر ہونے والی لڑکی نہیں ہے، وہ یقین سے بولا۔ پھر کس سے متاثر ہوگی وہ؟ احتشام نے اس سے اگلوانے کی پوری کوشش کی۔ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اس کی خود اعتمادی سے احتشام متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ سوچو، اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر کیا کرو گے؟ احتشام اس کو پرکھ رہے تھے۔ جو بات ممکن ہی نہ ہو اس کے متعلق سوچ کر میں خود کو پریشان نہیں کرتا۔ اتنا کہہ کر وہ لان میں آ گیا۔ جب سے وہ اسے ڈراپ کر کے آیا تھا ایک لمحے کا سکون اسے میسر نہیں ہوا تھا۔ ایک بے سکونی تھی جو اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اپنی اس بے چینی کی وجہ سے وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں الہان مرتضیٰ؟ یہ بے چینی، یہ بےآرامی کس کے لیے؟ کیا یہ ہجر کی وجہ سے؟ کیا اس کی افسردگی مجھے پریشان کر رہی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ نے فوراً نفی کی۔ ایسا ہی ہے۔ کہیں اندر ہی اندر ہلکی سی سرگوشی ہوئی۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ آخر کو وہ میری پھپھو زاد ہے، کزن ہے میری۔ اس کو افسردہ دیکھ کر بے چین ہونا معیوب بات نہیں۔ دماغ نے جھٹ سے چور راہ تلاش کی۔ دل کی آواز دباتے وہ دماغ سے متفق ہوا اور ہجر کے متعلق اپنی سوچوں کو جھٹکنے لگا، مگر سوچیں تھیں مڑ مڑ کر اس کی جانب کھینچی جا رہی تھیں۔ وہ اسی جنگ میں مصروف تھا جب اس کا فون بجا۔ پاکٹ سے فون نکال کر اس نے اسکرین روشن کی۔ اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ کر بے اختیار اس نے ٹائم دیکھا، پھر کال اٹھا لی۔ السلام علیکم سر،
کال ملتے ہی رضا کی آواز آئی۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے رضا؟ رات کے 11 بجے رضا کی کال اس کے لیے باعث تشویش تھی۔ ڈیڈ باڈیز مل گئی ہیں، میم نے کہا تھا میں انہیں انفارم کروں مگر اب وہ فون نہیں اٹھا رہی۔ اس کے لہجے میں پریشانی واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ کتنی باڈیز ملی ہیں؟ ابھی تک 2 ہی باہر نکلی ہیں۔ جھیل کی سطح میں دبی ہوئی ہیں لاشیں، اس لیے انہیں نکالنے میں مزید چند منٹ درکار ہیں۔ پانی میں کئی دن رہنے کے باعث ڈیڈ باڈی زیادہ دیر رکھنے کی حالت میں نہیں۔ اسے کسی طرح میم ہجر سے رابطہ کر لیں، کیونکہ ان کی پرمیشن کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ان کے آرڈر کے منتظر ہیں۔ میں مس ہجر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سر، وہ رضا حمید ہچکچایا۔ کیا بات ہے؟ میڈیا تک خبر پہنچ چکی ہے، سب نیوز چینل والے یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وہ پولیس کے بیان کا تقاضا کر رہے ہیں۔ آپ میم کو لے کر جلد یہاں پہنچے کیونکہ حالات ہماری گرفت سے باہر نکل رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ کام ڈاؤن، میں مس ہجر کو لے کر پہنچتا ہوں۔ ہمارے آنے تک آپ کسی طرح میڈیا کو کنٹرول کریں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے فون بند کیا اور گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ چند ضروری چیزیں لینے کے بعد وہ گاڑی تک آیا۔ اگلے چند منٹوں میں اس کی گاڑی رات کے اندھیرے کو چیرتی منزل کی جانب گامزن تھی۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے باہر گاڑی روکتے ہوئے اس نے فریحہ کے نمبر پر کال کی۔ مس فریحہ، ہجر کہاں ہیں؟ فون ملتے ہی اس نے سوال کیا۔ میم ہجر، وہ تو آپ کے ساتھ نہیں تھیں۔ نیند سے خمار سے نکلتے فریحہ نے جواب دیا۔ فریحہ کی بات پر اس کے تاثرات بدلے۔ شام 7 بجے میں نے انہیں واپس ڈراپ کر دیا تھا۔ کیا وہ اپارٹمنٹ نہیں آئیں؟ نہیں، وہ تو واپس نہیں آئیں۔ کیا آپ ان کا روم چیک کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کے آنے کی خبر نہ ہوئی ہو، اس نے جواز پیش کیا۔ میں دیکھتی ہوں۔ اس بات کے بعد لائن کی دوسری جانب خاموشی چھا گئی، جبکہ الہان فون کان سے لگائے بے چینی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ سر، وہ کمرے میں نہیں ہیں۔ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب فون بند کر کے الہان گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس بلڈنگ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ اگلے چند سیکنڈ میں وہ اپارٹمنٹ کے دروازے سے باہر کھڑا بیل دے رہا تھا۔ بیل کی آواز پر فریحہ نے دروازہ کھولا۔ کہاں ہے مس ہجر کا کمرہ؟ اسے فریحہ کی بات پر یقین نہ آیا۔ اس کے سوال پر فریحہ نے ہاتھ کے اشارے سے ہجر کے کمرے کے متعلق بتایا۔ اس کے قدموں کا رخ اب اس کے کمرے کی جانب تھا۔ دروازہ دھکیل کر اس نے جیسے ہی دہلیز پار کی، اس کی نگاہ صاف ستھرے کمرے اور بے شکن بستر پر پڑی۔ کمرے کی ترتیب اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ صبح کی گئی اب تک واپس نہ آئی تھی۔ پریشانی سے الہان نے اپنی کن پٹی مس لی، پھر چند لمبے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ گئی تو وہ بلڈنگ کے اندر ہی تھی۔ شام کو جب وہ اسے چھوڑنے آیا تھا تو اس نے اسے بلڈنگ کے اندر جاتے دیکھا تھا، مگر اپارٹمنٹ نہیں آئی۔ وہ پرسوچ انداز میں بول رہا تھا۔ کیا مس ہجر کی اس بلڈنگ میں رہنے والی کسی فیملی سے دوستی ہے؟ اس نے فریحہ سے سوال کیا۔ نہیں۔ اب آپ کہاں ڈھونڈیں گے انہیں؟ فریحہ کے لہجے میں ہجر کے لیے فکر تھی۔ یہی بلڈنگ میں ہے وہ کہیں، فکر نہ کریں آپ، میں ڈھونڈ لوں گا، اس نے فریحہ سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ کیا آپ اتنی بڑی بلڈنگ میں بنے سب اپارٹمنٹس کی تلاشی لیں گے؟ اس نے بے وقوفانہ سوال کیا۔ نہیں، اسے جواب دے کر وہ اپارٹمنٹ سے نکل گیا۔ لابی میں کھڑا وہ بلڈنگ کی سب جگہیں سوچنے لگا جہاں ہجر جا سکتی ہے۔ وہ اس وقت تنہا رہنا چاہتی تھی اور بلڈنگ میں ایک ہی جگہ ایسی تھی جہاں وہ میسر ہو سکتی تھی۔ ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس نے لفٹ کا رخ کیا۔ 7ویں اور سب سے آخری فلور پر لفٹ رکنے کے بعد اس نے چھت کے دروازے کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ جلد ہی اسے دروازہ نظر آیا۔ اس فلور پر چھائی خاموشی میں دروازے کی چرچراہٹ نے خلل ڈالا۔ دروازہ کھلتے ہی خنک ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا، مگر ہوا کی یہ خنکی اس کے قدم کو روک نہ سکی۔ چھت پر ایک مدھم بلب جل رہا تھا جس کی روشنی ایک مخصوص حصے کو روشن کر رہی تھی، جبکہ باقی ساری چھت اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ چھت کے وسط میں پانی کی ٹینکی اور وینٹیلیشن سسٹم تھا۔ چھت کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد الہان روشنی سے پرے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دائیں جانب کچھ فاصلے پر وینٹیلیشن سسٹم کے پائپ تھے، جبکہ بائیں جانب کارنر سے کچھ دور گرل تھی جس کے اس پار سڑک پر چلتی گاڑیوں کی سنہری روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ مس ہجر، اس نے بلند آواز میں اسے پکارا۔ اس کی آواز سن کر ہجر نے تعجب سے گھٹنوں پر سر رکھ کر سر اٹھایا۔ جس دیوار کے ساتھ الہان ٹیک لگائے بیٹھا تھا اس سے کچھ آگے کارنر تھا، اور کارنر کے دوسری جانب بنی دیوار سے ہجر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا رخ گرل کے پار موجود سڑک کی جانب تھا۔ گرل اور اس دیوار میں کچھ ہی فاصلہ تھا اور مختصر سی جگہ پر وہ خود کو سمیٹے بیٹھی تھی۔ جب الہان اسے چھوڑ کر گیا تھا، اپارٹمنٹ میں جانے کے بجائے اس نے چھت کا رخ کیا تھا۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتی تھی اور اپارٹمنٹ میں فریحہ کی موجودگی کے باعث اسے تنہائی میسر نہیں تھی، اس لیے اس نے چھت پر آنے میں عافیت جانی۔ ہوا میں موجود خنکی سے بے پرواہ پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ چھت کی یخ بستہ فرش پر بیٹھی گھٹنوں پر سر ٹکائے ایک ہی پوزیشن میں تھی۔ ان لوگوں کے مرنے پر رونے میں مصروف تھی جن کا لمس بھی اسے یاد نہ تھا۔ اپنے باپ کے نام کے علاوہ وہ اپنے والدین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ ان سے محبت کرتی تھی۔ اس کی یہ محبت فطری تھی، اس کی خمیر میں یہ محبت شامل تھی۔ اپنے ماں باپ سے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہی تو وہ کئی سالوں سے انہیں تلاش کر رہی تھی، اور آج جب وہ تلاش ختم ہوئی تو
روح کو نیا روگ لگ گیا، اپنے والدین کے ہمیشہ کے لیے دور جانے کا دکھ۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اسے اپنی پہچان مل جانے پر خوش ہونا چاہیے یا پھر اپنے والدین کے ہمیشہ کے لیے دور جانے پر افسردہ۔ جب وہ ان سے دور تھی تب ایک امید تو تھی نہ کہ وہ دنیا کے کسی گوشے میں پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے، مگر اب تو وہ اس امید سے بھی گئی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی پر آنسو بہاتے اسے وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ کچھ لمحے پہلے دروازہ جھٹرانے کی آواز سن کر اسے لگا کہ کوئی ورکر آیا ہوگا، مگر اب الہان کی پکار نے دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتے اس کے وجود کو حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا تھا۔ مس ہجر، میں جانتا ہوں آپ یہاں کسی اندھیرے گوشے میں بیٹھی ہیں، الہان پر یقین انداز میں بولا۔ ان کو کیسے پتہ چل گیا میں یہاں ہوں؟ اس نے دل میں سوچا۔ درحقیقت الہان کی یہاں موجودگی اس کے لیے تعجب کا باعث تھی۔ رونے کے باعث لگی ہچکی کا گلا گھونٹتے وہ کوئی آواز پیدا کرنے سے گریز کر رہی تھی تاکہ اس کی موجودگی کی خبر الہان کو نہ ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے یوں بے بسی کی تصویر بنے دیکھے۔ جب میں اوپر آیا تھا تب مجھے شک تھا، مگر چھت کے کھلے دروازے کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ یہیں ہیں۔ وہ سوال جو ہجر کے لبوں سے ادا بھی نہ ہوا تھا، الہان اس کا جواب دے رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ہجر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ آپ کی تنہائی میں خلل ڈالنے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اگر بات اہم نہ ہوتی تو میں آپ کو ڈسٹرب نہ کرتا۔ اس کے لہجے میں پشیمانی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوال کیا۔ ڈیڈ باڈیز مل گئی ہیں، میڈیا کو ڈیڈ باڈیز ملنے کی خبر ہو گئی ہے، اس وجہ سے معاملہ خاصا بگڑ گیا ہے۔ آفیسر رضا حمید آپ کی اجازت کے بغیر کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، اس لیے آپ کو وہاں ہونا ضروری ہے، الہان نے تفصیل بتائی۔ بن کہے سوال کا جواب الہان کے منہ سے سن کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اس کے کہے بغیر وہ اس کے ذہن میں آنے والے سوالوں کے جوابات کیوں کر دے رہا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی سوچوں سے انجان وہ گویا ہوا۔ ایک طرف آپ کا فرض ہے اور دوسری طرف جذبات۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کرائم برانچ کا ہیڈ ہونے کی حیثیت سے اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں یا پھر یہاں دنیا سے چھپ کر جانے والوں کے لیے رونا چاہتی ہیں، باوجود یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کے رونے سے وہ واپس نہیں آنے والے۔ وہ نرم لفظوں میں اسے تسلی دینا چاہتا تھا، مگر چاہنے کے باوجود بھی تسلی کے دو حرف اس کے لبوں سے ادا نہ ہو سکے تھے۔ ہجر کو ایک لمحہ لگا تھا فرض اور جذبات کے بیچ میں سے کسی ایک کو چننے میں۔ میں پارکنگ لاٹ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اگر فرض کی پکار میں زیادہ طاقت ہوئی تو اگلے 10 منٹ میں نیچے آ جائیے گا، اور اگر آپ نہ آئیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ رو کر وقت برباد کرنا آپ کے فرض سے زیادہ اہم ہے۔ بلند آواز میں اپنا پیغام اس تک پہنچانے کے بعد وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور چھت کے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ خود سے دور جاتے اس کے قدموں کی آواز سن کر ہجر بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اپنے فرض کو چننے کا فیصلہ وہ کر چکی تھی۔ کچھ یاد آنے پر دروازے کی جانب بڑھتے الہان کے قدم تھمے، قدموں کا رخ موڑتے نظریں جگمگاتی روشنیوں پر جمائے وہ نرم لہجے اور دھیمی آواز میں بولا، ایک بات اور، خود کو اکیلا سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ ہارون چچا اور پھپھو کے نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی سالوں کی تلاش بے فائدہ ہو گئی۔ ماں باپ کے علاوہ دنیا میں اور بھی بہت رشتے ہوتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دکھ میں دکھی اور خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ جو جا چکے، ان کے دکھ میں جو موجود ہیں انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ پھپھو کی وفات آج سے 12 سال پہلے ہو گئی تھی، مگر پھپھو کے جانے کے بعد بابا نے آپ کی تلاش کا سلسلہ ترک نہیں کیا۔ بابا کے بعد احتشام چچا نے آج تک آپ تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ہجر کو ڈھونڈنے کے لیے مرتضیٰ اور احتشام سے زیادہ اس نے کوشش کی تھی، مگر اپنی کوششوں کا تذکرہ وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ یہ سب انہوں نے آپ کی محبت میں کیا ہے۔ پھپھو کے جانے کے غم میں ہم سب کی محبت کو فراموش مت کریں اور نہ ہی خود کو اکیلا سمجھیں۔ ہم اس دکھ میں آپ کے ساتھی ہیں۔ بڑے نامحسوس انداز میں اس کی ڈھارس بندھانے کے بعد وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کی بات سن کر ہجر کو کچھ دیر پہلے کی سوچوں پر پشیمانی ہوئی۔ احتشام چچا کا شفیق چہرہ نظروں کے سامنے آیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی کچھ دیر پہلے والدین کے غم میں مصروف ان کے مہربان سائے کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ احتشام چچا کی محبت کا احساس تو اسے ہو گیا تھا، مگر الہان کو موجودگی یا تو اسے محسوس نہ ہو رہی تھی یا پھر وہ جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کر رہی تھی۔ ان روشنیوں پر ایک الوداعی نگاہ ڈالنے کے بعد گہری سانس لیتے وہ واپسی کی جانب گامزن ہوئی۔ اپارٹمنٹ پہنچ کر فریحہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے اس نے منہ دھویا۔ گرد آلود کوٹ بدل کر اس نے بکٹ ہیڈ سے سر ڈھانپا۔ یہ ہیڈ اس نے رونے کے باعث سوجی ہوئی آنکھیں چھپانے کے لیے پہنی تھی اور اپنے اس مقصد میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ ان سب سے فارغ ہو کر وہ بلڈنگ کے بیرونی گیٹ کی جانب بڑھی۔ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے الہان نے ایک نظر اسے آتے دیکھ کر بے اختیار ہاتھ پر باندھی گھڑی کی جانب دیکھا۔ 10 منٹ سے بھی کم وقت میں وہ واپس اپنی ازلے روپ کی طرف لوٹ آئی تھی۔ مضبوطی سے قدم اٹھا کر چلتی ہجر اسے ہمیشہ کی طرح باوقار اور پراعتماد لگی تھی۔ اس کے قریب آتے ہی الہان نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا تو اس پر نگاہ ڈالے بغیر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔
گاڑی میں چھائی خاموشی نظر انداز کرتے ہوئے ہجر نے اپنا بند فون آن کیا۔ چھت پر جاتے وقت اس نے فون بند کیا تھا کیونکہ وہ اس وقت اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ فون آن کرتے ہی آفیسر رضا حمید اور مور کی ڈھیروں مسڈ کال موصول ہوئیں۔ مور کو اپنی خیریت کا میسج بھیجنے کے بعد اس نے رضا حمید کے نمبر پر کال کی۔ بیٹری ڈیڈ ہونے کے باعث کچھ دیر پہلے فون بند تھا، اس لیے آپ کی کال ریسیو نہیں کر سکی۔ سلام دعا کے بعد ہجر نے فون بند ہونے کا جھوٹا جواز پیش کیا۔ اس کی یوں صفائی سے جھوٹ بولنے پر الہان نے گردن موڑ کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر زیر لب بڑبڑایا، استغفر اللہ۔ اس کی یہ بڑبڑاہٹ ہجر کے کانوں تک بآسانی پہنچی تھی، مگر اس نے اس کی بڑبڑاہٹ کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ جی میں آ رہی ہوں، آپ فورینسک ٹیم سے کہیں کہ فنگر پرنٹس ریکور کرنے کی کوشش کریں۔ رضا حمید کے کچھ کہنے پر وہ بولی اور پھر مزید چند باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ جھیل تک پہنچ گئے تھے۔ گاڑی رکتے ہی ایک آفیسر ان کے قریب آیا اور ان کی رہنمائی کرنے لگا۔ میڈیا والوں کے ہجوم سے نکل کر جھیل کے اس حصے تک گئے جہاں آفیسر رضا اور فورینسک ٹیم موجود تھی۔ کتنی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں؟ ہجر نے مصنوعی روشنی کے قریب کھڑے آفیسر رضا سے پوچھا۔ میم 2 یہاں رکھی ہیں، جبکہ تیسری وہ لوگ نکال رہے ہیں ابھی، رضا حمید نے اشارے سے بتایا۔ ہجر نے ان کے اشارے کے تعاقب میں دیکھا وہاں مردوں والے مخصوص یا باڈی بیگ میں بچوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ہاتھوں پر گلو چڑھانے کے بعد وہ ان لاشوں کے قریب بڑھی۔ فورینسک فوٹوگرافر مصنوعی لائٹ کی روشنی میں مختلف زاویوں سے ڈیڈ باڈیز کی تصویریں اتارنے میں مصروف تھا۔ دو زانوں لاش کے قریب بیٹھنے کے بعد اس نے باڈی بیگ ہٹایا۔ باڈی بیگ ہٹتے ہی لاش کا چہرہ واضح ہوا۔ اس چہرے کو ایک نظر دیکھتے ہی ہجر نے آنکھیں میچیں۔ صرف اس کا ہی نہیں، وہاں موجود ہر فرد کا چہرہ واضح ہونے پر یہی رد عمل دیا۔ اس رد عمل کی وجہ اس لاش کے چہرے پر لگے زخم تھے۔ ڈیڈ باڈی کے چہرے کے دونوں رخساروں پر سے جلد اتاری گئی تھی جس کے باعث لال رنگ کا ماسک نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحہ آنکھیں بند کر کے اس نے اپنا حوصلہ جمع کیا، پھر آنکھیں واگ کیں تو وہاں صرف بے حسی تھی۔ صرف اسکن کی اوپری والی پرت یعنی ایپیڈرمس علیحدہ کی گئی تھی اور بڑی مہارت سے ایپیڈرمس کو ڈرمس سے الگ کیا گیا تھا۔ خیر یہ لاش سعید انور کی ہے، سب سے آخر پر اغوا ہونے والا بچہ جو اپنے باپ کی جگہ خط دینے گیا تھا مگر واپس گھر نہ لوٹا۔ باڈی بیگ میں بند ہونے کے باعث یہ ڈیڈ باڈی گلنے سے بہت حد تک محفوظ رہی تھی۔ تبھی ہجر اس لاش کا چہرہ پہچان پائی تھی، جبکہ دوسری لاش کا باڈی بیگ چونکہ کسی جھاڑی سے لگ کر پھٹ چکا تھا۔ تبھی اس ڈیڈ باڈی کی حالت نہایت خراب تھی۔ پانی میں کئی دن رہنے کے باعث مردہ بچے کی شکل پہچان میں نہ آ رہی تھی۔ بہت سے پولیس آفیسر ایک نظر پانی کے باعث خراب ہوئی لاش کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس پر نگاہ ڈالنے کی ہمت نہ کر پائے تھے، جبکہ ہجر بڑے سکون سے لاش کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ دل ہی دل میں الہان اس کی ہمت کا معترف ہوا۔ کوئی فنگر پرنٹ ملے؟ ہجر نے فورینسک ٹیم کے ایک شخص سے سوال کیا۔ نہیں، پانی میں ڈوبنے کے باعث سارے فنگر پرنٹس مٹ گئے ہیں، وہ شخص بے بسی سے بولا۔ لاش پر سے فنگر پرنٹ ہٹانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اسے پانی پر پھینک دیا جائے۔ ان نون سبجیکٹ نے بھی یہی کیا ہے۔ جس پلاسٹک میں سعید انور کی لاش کو ڈالا گیا تھا اس کے اندرونی حصے سے فنگر پرنٹ لینے کی کوشش کریں۔ ہجر نے انہیں نئی راہ دکھائی۔ اوکے میم۔ فورینسک ٹیم مستعدی سے اپنا کام کرنے لگی، جبکہ ہجر آفیسر رضا حمید کی جانب مڑی۔ پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر چلیں ان کو، اس نے آرڈر دیا۔ اتنی دیر میں تیسری لاش بھی وہاں لائی جا چکی تھی۔ ہجر اب اس لاش کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ لاش دوسرے نمبر پر اغوا ہونے والے بچے معین الدین کی تھی۔ باڈی بیگ میں بند ہونے کے باعث اس لاش کی حالت بھی بہت حد تک ٹھیک تھی اور معین کے منہ پر سے بھی سعید کی طرح اسکن اتاری گئی تھی۔ باڈی بیگ کو اب پوری باڈی سے ہٹا کر وہ تفصیلی معائنہ کر رہی تھی جب اس کی نظر معین کے دائیں ہاتھ کی کلائی پر پڑی۔ اس ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت آئی۔ اس کی حیرت کی وجہ معین کی کلائی پر بنا باز کا نشان تھا۔ ہجر نے جلدی سے باقی 2 لاشوں کے ہاتھ دیکھے تو وہاں بھی اس قسم کے نشان تھے۔ بے اختیار ہجر کی نگاہ الہان تک گئی جو پہلے اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ حیران تھے کیونکہ وہ نشان ان دونوں سے جڑا تھا۔ کوٹ کے بازو سے اپنی کلائی اچھی طرح چھپانے کے بعد وہ حاجرہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ حاجرہ بتا لگاؤ کہ اسلام آباد میں باڈی بیگ کہاں سے ملتے ہیں، اس نے کرائم انالسٹ حاجرہ کو کہا، پھر آفیسر سعد کی جانب مڑی۔ اس جھیل کے قریب جو پارک ہے اس کے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھ گچھ کریں۔ پارک کی ایسی جگہ ہے جہاں سے لاشیں جھیل میں پھینکی جا سکتی ہیں۔ آفیسر بلال، آپ اس لاش کا DNA کروا کر پتہ لگائیں کہ یہ کون سے بچے کی لاش ہے۔ اس کا اشارہ اس لاش کی جانب تھا جو پانی میں زیادہ دیر رہنے کے باعث اپنی شکل کھو چکی تھی۔ آفیسر فاطمہ، آپ اس اوزار کا پتہ لگائیں جس کے ذریعے انسب اور ان بچوں کی اسکن الگ کی گئی ہے۔ سب کو ذمہ داریاں سونپنے کے بعد وہ خود میڈیا والوں کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کا رخ میڈیا کی جانب دیکھ کر الہان نے اسے پکارا تھا۔ مس ہجر، کیا کرنے جا رہی ہیں آپ؟
میڈیا کو بیان دینے لگی ہوں؟ بغیر قدم روکے اس نے جواب دیا۔ آفیسر رضا میڈیا کو ہینڈل کر لیں گے، آپ کو میڈیا کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں۔ الہان نے اسے روکنا چاہا۔ اگر میڈیا کو آفیسر رضا روک سکتے تو میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ انہیں یہاں سے ہٹا چکے ہوتے۔ وہ مسلسل رپورٹرز کے قریب جا رہی تھی۔ آپ ان کو بیان نہیں دے سکتی۔ اس کا راستہ روکتے وہ حتمی انداز میں بولا اور ساتھ ہی اس نے وہاں کھڑے آفیسر رضا کو میڈیا کی جانب جانے کا اشارہ کیا۔ کیوں؟ تیکھے چتونوں سے اسے گھورتے ہجڑ نے سوال کیا۔ دیکھیں مس، یہ جو بیان آپ دینے جا رہی ہیں یہ ہر نیوز چینل پر چلے گا اور یقیناً ان سب تک بھی پہنچے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے آپ کے پاکستان پہنچنے کی خبر ملے۔ اس نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ اگر اسے پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ سمجھ نہیں پا رہی یا سمجھنا نہیں چاہ رہی؟ الہان نے بازو باندھتے ہوئے بھویں چکا کر سوال کیا۔ کیا مطلب؟ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ آپ کے یہاں آنے کی نیوز لیک ہونے پر اشتعال میں آ کر انصب نے فضیحہ کو اغوا کیا تھا کیونکہ اس وقت اسے آپ تک رسائی حاصل نہ تھی۔ اب اگر پوری دنیا کے سامنے اعلان کریں گے کہ آپ ہی کرمنل سائیکالوجسٹ ہجر ہارون ہیں تو اسے آپ تک پہنچنے کی راہ مل جائے گی اور پھر آپ کو بآسانی نقصان پہنچائے گا۔ اس نے تفصیل بتائی۔ میں مرنے کے خوف کی شکار نہیں، وہ پرسکون انداز میں بولی۔ وہ دونوں اس بحث میں مصروف تھے جب الہان کی بات پر عمل کرتے آفیسر رضا نے میڈیا کو یہ کہہ کر وہاں سے ہٹایا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے سے پہلے وہ کوئی بیان نہیں دے سکتے۔ ایک نظر میڈیا والوں سے بات کرتے آفیسر رضا کو دیکھنے کے بعد وہ غصے بھری نظر الہان پر ڈال کر بولی، آپ یہ سب حرکتیں کر کے مجھے خود سے متنفر کر رہے ہیں۔ اپنی بات کہنے کے بعد وہ مڑ کر فورینسک ٹیم کی جانب چلی گئی جبکہ الہان اس کی بات پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس سے بدظن ہو رہی ہے مگر وہ اس کی سیکیورٹی پر کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی طرح مجرم اس تک پہنچے اور اسے مجرم سے بچانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے ہجر کی مخالفت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اتنے سالوں بعد اس کی سنو کوئن اسے واپس ملی تھی، اب وہ دوبارہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ صیاد باب نمبر 16 The point of modernity is to live a life without illusions while not becoming disillusioned. انٹونیو گریمسکی۔ یہ منظر اسلام آباد کے G8 مرکز میں بنے کلینک کا تھا۔ 3 منزلہ عمارت کی نچلی منزل پر بنے کمرے کے باہر سائیکیٹرسٹ امبرین فاروقی کے نام سے نیم پلیٹ لگی تھی۔ کمرے میں جھانکو تو وسط میں پڑی ٹیبل اس کے پار رکھی تھی۔ سربراہی کرسی پر ایک 40 سالہ عورت براجمان تھی۔ آنکھوں پر نظر کے چشمے لگائے دبلی پتلی سی وہ عورت وزٹر چیئر پر براجمان مرتضی الوی کی جانب متوجہ تھی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے الہان کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ سائیکیٹرسٹ امبرین فاروقی نے سوال کیا۔ 6 ماہ پہلے ہونے والی آنیہ کی ڈیتھ کے بعد میں الہان کو الوی ہاؤس لے آیا تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ میرے ساتھ ایک چھت تلے رہ رہا ہے مگر پھر بھی وہ مجھ سے مانوس نہیں ہو پایا۔ مانوس تو وہ تب ہوگا نا جب مجھ سے بات کرے گا، مگر وہ تو میری جانب رخ کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ صرف مجھ سے ہی نہیں، وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتا۔ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتا ہے، نہ کمرے سے باہر نکلتا اور نہ ہی اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی برداشت کرتا ہے۔ اس کا یہ سرد اور بیگانہ انداز میری سمجھ سے باہر تھا، تبھی تو 1 مہینہ پہلے اس کی مرضی کے خلاف جا کر میں اسے آپ کے پاس لایا تھا۔ گزرے مہینے میں آپ ٹاک تھراپی کے لیے 3 بار اس سے مل چکی ہیں۔ کیا ان ٹاک تھراپیز میں آپ اس کے نفسیاتی مسئلے کی تشخیص کرنے میں کامیاب رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں الہان کے لیے محبت واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کے رویے کو جانچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچتی ہوں کہ الہان کو شیڈوائز پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنساتے امبرین فاروقی بولی، شیڈوائز پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ مرتضیٰ نے ناسمجھی سے ان کے الفاظ دہرائے۔ SPD یہ ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس میں انسان اکیلا رہنا پسند کرتا ہے اور دوسروں کی موجودگی میں بے آرامی محسوس کرتا ہے۔ SPD سے متاثر لوگ عام طور پر بے حس لگتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں، خود کو دوسروں سے فاصلے پر رکھتے ہیں، نہ کسی سوشل ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں اور نہ ہی اس قسم کی ایکٹیویٹی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ سماج سے کٹ کر رہتے ہیں، حتیٰ کہ یہ اپنے ماں باپ سے بھی فاصلے پر رہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، دوسروں کی رائے سے بے پرواہ یہ لوگ اپنے خول میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ الہان نے اس بیماری کی ساری علامات موجود ہیں۔ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے امبرین فاروقی مرتضیٰ کو الہان کی نفسیاتی بیماری سے آگاہ کر رہی تھی۔ مگر SPD اسے کیوں ہے؟ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ عام طور پر SPD ماں باپ کی جانب سے مسلسل سرد مہری اور نظر انداز کیے جانے سے یا پھر کسی ٹراما، ڈپریشن، خاص طور پر ذہنی یا جسمانی ایبیوز، ڈرگز کے غلط استعمال کرنے کے سبب ہوتا ہے۔ اب یہ آپ بتائیں کہ ان تمام وجوہات میں سے الہان نے بچپن میں کس کا سامنا کیا ہے؟ امبرین فاروقی سے الٹا مرتضیٰ سے سوال کیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا بچپن کہاں اور کن حالات میں گزرا۔ الہان 4 سال کا تھا جب ایک حادثے کے باعث مجھ سے علیحدہ ہو گیا۔
صرف وہی نہیں، میری بہن آنیہ کی فیملی بھی اس حادثے کے بعد گمشدہ تھی۔ کئی سال میں نے انہیں تلاش کیا مگر کوئی سرا نہیں ملا۔ تقریباً 6 ماہ پہلے ایک شام مجھے اسپتال میں فون آیا کہ آنیہ وہاں ایڈمٹ ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ آنیہ کے ساتھ الہان بھی وہیں اسپتال میں ہے۔ وہ بے بسی سے بولا، کیا آپ نے آنیہ سے پوچھا نہیں کہ گزرے 8 سال وہ کہاں رہی اور کس نے اسے اسپتال پہنچایا؟ امبرین فاروقی نے بھویں اچکائیں۔ زندگی نے اسے اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ مجھے کچھ بتا پاتی۔ جس دن وہ ملی اسی دن ہمیں چند جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد وہ 3 دن مسلسل بے ہوشی میں رہی اور جب آنکھ کھلی تو اکڑی سانسوں سے الہان سے اپنی بیٹی ڈھونڈنے اور اس کی حفاظت کرنے کا وعدہ لینے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 6 مہینے پہلے کا واقعہ یاد کر کے مرتضیٰ کے چہرے پر افسردگی چھا گئی تھی۔